السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں بھرپور طور پر مبارک ہوں۔ پروگرام انوار قرآن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے، جس میں ہندوستان کے نامور علماء، ممتاز مفسرین قرآن مجید کا ترجمہ و تلخیص پیش کریں گے۔ تو آج پیش خدمت ہے آپ کے قرآن مجید کے پہلے سوا پارہ کی ترجمہ، تلخیص و تفسیر، جس میں سورہ بقرہ کے 21 رکوع کا ترجمہ و تلخیص بیان کی جائے گی۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے ابتدائی پہلے پارے کی اور دوسرے پارے کے ربع حصے کی ترجمانی اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والی چیز۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے، اسی لیے اس سورت کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کیسے کی جائے اس کا طریقہ سکھایا، اور یہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اس کی خوبیوں کا اعتراف کریں، اس کے رب ہونے کا اقرار کریں۔ اور اسی طرح آخرت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ ججمنٹ کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، اور اس دن تنہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں تیسری اہم چیز کی جانب اشارہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم جس کو شریعت کہا جاتا ہے، اس کی بندہ توفیق طلب کرے، ہدایت طلب کرے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم دراصل ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں، انعمت علیہم ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندوں کے اندر دین سے اور شریعت سے اور صراط مستقیم سے ہٹنے اور اس سے دور ہو جانے کا خوف ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ دین پر بندوں کو گامزن رکھیں، کیونکہ جو دین سے ہٹ جاتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، یا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم، یا پھر وہ بہت گمراہ ہو جاتے ہیں، جن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا الضالین۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے جب بندے ہٹ جاتے ہیں اور صراط مستقیم کو جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے غضب اور اس کی پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان قوموں کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ان قوموں میں سب سے زیادہ قابل ذکر قوم وہ بنی اسرائیل قرار پائی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک طرح سے غیر المغضوب علیہم کی تفسیر فرمائی، لیکن اس صورت کا آغاز ہوا، سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا ایک عجیب و غریب تمہید سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جہاں حروف مقطعات کا تذکرہ کیا، وہیں یہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، ھدی للمتقین، اور جن کے اندر تقوی کا ملکہ ہوتا ہے وہ اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تقوی کا ملکہ کن کے اندر ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا پورا ان کو احساس ہوتا ہے۔ ان کے برخلاف ایک دوسرا گروپ ہوتا ہے، ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو ایمان سے بالکل محروم، وہ ضد پر اور ہٹ دھرمی پر اور انانیت پر ایسا اس طرح سے اصرار کرتا ہے
کہ اس کے دل کو گویا کہ مہر لگ چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے گروپ کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اس گروپ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دین میں کچھ منفعت ہے تو وہ دین کی طرف بھاگتا ہے، اور جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین کے اختیار کرنے اور دین پر چلنے میں کچھ نقصان ہے تو وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور ان کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ان کا عالم ایسے ہی ہے جیسے کہ صحرا و بیابان میں ایک شخص ہو اور کالی گھٹائیں چھا رہی ہوں اور زبردست بارش ہو رہی ہو اور بجلیاں ایسی چمک رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں۔ تو جب ان کو تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے بجلی کے چمکنے سے، وہ آگے کی طرف لپکتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھٹر کر رک جاتے ہیں۔ یہ ان کا عالم ہے جو دین کو فائدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اگر قربانی کا مسئلہ آ جائے تو وہ رک جاتے ہیں، قربانی کا مسئلہ آ جائے تو ان کے پیروں میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو سجایا، اور اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بڑے چاؤ کے ساتھ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اسماء کا علم عنایت فرمایا، اور پھر سارے ملائکہ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی سوائے ابلیس کے، وہ رکا رہا اور اس نے انکار کیا، اور اس کے انکار اور اس کی ہٹ دھرمی اور اس کے ضد کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوا، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ابن آدم کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرنے کی ساری جد و جہد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو مہلت دی گئی۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کو اس درخت کو نہیں چکھنا چاہیے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے ہرگز ضد نہیں کی، ہٹ درمی کا بالکل مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ رو رو کر گڑ گڑا کر اور گھگیا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی۔ یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اور ان کی آل اور ان کی اولاد کو یعنی حضرت انسان کو ہمیشہ توبہ کی روش اختیار کرنی چاہیے، گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ ضدی پن اور ہٹ دھرمی یہ دراصل ابلیس کا شیوا ہے جو انسان کو ابلیس ہی کے راستے پر لے کر چلتا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ انداز ہے جس کو بنی اسرائیل نے اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تقریباً 10 رکوع ہیں، رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 15 تک آپ دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر انہوں نے کیسے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور آغاز یوں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ میں نے تم کو ساری روئے زمین پر اور اس وقت کی ساری نسلوں پر فضیلت دی تھی اور بڑی نعمت تم پر کی تھی، لیکن تم نے ان نعمتوں کی کیسے ناقدری کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم بنیادی ان کی مثالوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سیدھا سادہ دین دیا تھا، اور دین کے بڑے پیارے احکام تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے ان پر نازل ہوئے تھے، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ چونکہ عربی میں بقرہ کہتے ہیں اسی لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ گائے کی قد و قامت کے بارے میں پوچھا، اس کے رنگ و روپ کے بارے میں پوچھا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، اور ان کے سوالات کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ان کے لیے پیچیدہ ہو گیا اور مشکل ہو گیا۔ یہ ان کا رویہ تھا اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دی،
جو ان کو غلام و نوکر بنایا ہوا تھا، ذلت کی زندگی سے وہ دوچار تھے، تو ان کو سائے کی ضرورت پڑی، غذا کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے بدلیوں کو حکم دیا جو ان پر خیمے کی طرح تن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منا اور سلوہ نازل فرمایا جو کھانے پینے کی بہترین غذا تھی۔ یہ خدائی میزبانی تھی جس کی ان کو قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس غذا کی اور اس خدائی میزبانی کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے پھر وہ نہ صرف اس غذا سے محروم ہوئے بلکہ 40 سال تک اس صحرا میں، اس بیاباں میں دربدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ یتیہون فی الارض 40 سنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کی ناقدری کی مثال بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منصب امامت سے عنایت فرمایا تھا، ان کو ایک قیادت دی گئی تھی، اور وہ قیادت یہ تھی کہ وہ دین کے داعی تھے، وہ امت شہادت تھے، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے اس منصب کی ناقدری کی اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر خرافات ایجاد کر لیے اور اپنے دین کو پس پشت ڈالا۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ ان کی کتاب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی، پیشنگوئی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان پیشنگوئیوں کو چھپا دیا اور اپنی کتاب سے ان آیتوں کو میٹ دیا، محو کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نظر رحمت کو موڑ لیا اور پھر ان پر غضب نازل ہوا۔ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تم سے جو ناراضگی ہے، یہ ناراضگی ازلی نہیں ہے، اگر تم توبہ کر لو، حضرت آدم علیہ السلام کے راستے کو اپنا لو، اللہ سے رجوع کر لو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لو، تو تم پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب اور قابل قدر قرار پاؤ گے۔ اور یاد رکھو تمہارا تعلق، تمہاری نسبت کس سے ہے؟ بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی اور سارے آسمانی مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اور ساری بنی نوع انسان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ آگے کرتے ہوئے، نمونہ پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو دیکھو کہ ان کا مزاج کیا تھا۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم آتا تو وہ تعمیل کرتے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کبھی پروردگار نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اللہ کی بات مان لو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا تردد اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ وہ اپنے گھر سے ہجرت کر کے ملک مصر ہوتے ہوئے ملک شام میں آ کر آباد ہوئے، اور یہ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے گھر کو خیر آباد کہا تھا اور ملک شام میں آ کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے آنگن میں چاند اترا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی ان سے یہ کہا کہ اپنے گھر کی قربانی دو اور اپنے گھر کی محبت کی قربانی دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیل کی اور حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر ہجرت کی، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ کے اس علاقے میں پہنچ گئے جو اس زمانے میں بالکل ویران تھا۔ وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی کنواں تھا، نہ پانی کا کوئی سورس تھا، نہ غذا کا کوئی چارہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے اس کنبے کو جو بہت مختصر تھا، حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل پر مشتمل تھا، اس کو آباد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے گئے، اور ذبح کرنے کے لیے ان پر چھری بھی رکھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان فرمایا۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم و اسماعیل، اب تم ہمارے حکم پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر کی جو آج کعبۃ اللہ کے نام سے موسوم ہیں، اور ساری دنیا سے مسلمان جہاں حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں یہ کعبۃ اللہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں نماز کے وقت اسی کا تم رخ کرو۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
लोग अपनी इबादतों में ख़ास तौर पर बनी इसराइल और यहूदी शरीयत में हुक्म यह था कि वो मुल्क शाम में फ़लस्तीन जो शहर है जहाँ पे कि मस्जिद अक्सा है वहाँ का रुख करें। जब अल्लाह ताला की जानिब से ये हुक्म आया कि अब अपना रुख इबादतों और नमाज में काबतुल्लाह का कर लो, तो बनी इसराइल ने बहुत प्रोपेगेंडा किया, बहुत शोर किया और ये कहा ये क्या बात है कि अब इबादतों में रुख भी तब्दील होने लगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम आन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। कुछ नादान लोग ये कहेंगे कि ये क्या हो गया कि लोगों ने अपना रुख बदल दिया और अपने चेहरे बदल दिए और बजाय मस्जिद अक्सा के अब ये काबतुल्लाह की जानिब करने लगे। तो ए नबी आप उनसे कह दीजिए मशरिक़ मग़रिब ये सारी सिमतें अल्लाह ताला के लिए है। असल मतलूब तो ये है कि अल्लाह के हुक्म की तामील हो। मतलूब ये नहीं है कि इंसान का चेहरा मशरिक़ की जानिब है या मग़रिब की जानिब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हालत क़याम में भी तुमको हरम शरीफ की जानिब रुख करना होगा, हालत सफ़र में भी तुमको हरम शरीफ की जानिब रुख करना होगा। और यह दरअसल मिल्लत इब्राहीम की तजदीद थी और इसको लोग महसूस कर रहे थे, ख़ास तौर पर बनी इसराइल महसूस कर रहे थे कि जब हम रुख करेंगे क़िबले की जानिब, मस्जिद हराम या काबतुल्लाह ये सारे उसके नाम हैं, तो उसकी जानिब हम रुख करेंगे तो इसके मानी ये कि बनी इस्माइल की क़यादत हमको माननी होगी। बनी इस्माइल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से कुरैश का कबीला आबाद था और उसी कुरैश के एक फ़र्द फ़रीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो लोग समझ रहे थे और चालाक लोग इस चीज़ को, इस हकीकत को ताड़ रहे थे कि रुख अगर हम काबतुल्लाह की जानिब करेंगे तो इसके माने ये कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत को मानना है। और उससे वो इतरा रहे थे, कतरा रहे थे, वो चाहते थे कि किसी तरह ये हुक्म तब्दील हो जाए। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और प्रोपेगेंडा करने के बाद ये कहा कि ये क्या हुआ, अगर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि वो मस्जिद अक्सा की जानिब रुख करें, तो अल्लाह का हुक्म था जो अलीम व ख़बीर है और उसका इल्म हर चीज़ पर मुहीत है, तो उसने फिर हुक्म को कैंसल क्यों किया, तब्दील क्यों किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मा नंसख मिन आयतिन नुनसिहा हत्ता नाति बिखैरिम मिनहा। ये अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला जिस हुक्म को चाहे नाजिल फरमाए और जिस हुक्म को चाहे अल्लाह ताला मनसूख कर दे। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो जिस चीज़ का चाहे हुक्म दे और जिस चीज़ से बंदों को चाहे रोक दे। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है असल मतलूब तो अल्लाह ताला की इबादत है, अल्लाह ताला की इताअत है और उसकी फरमा बरदारी है। चुनांचे अब अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि तुम अपनी इबादतों और नमाज में अपना रुख मस्जिद हराम यानि काबतुल्लाह की जानिब कर लो। जब काबतुल्लाह का तज़किरा हुआ तो अल्लाह ताला ने सफ़ा व मरवा का भी तज़किरा फरमाया और ये इरशाद फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, कि देखो सफ़ा व मरवा दरअसल अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं कि एक अल्लाह की चाहने वाली बंदी इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक दौड़ती थी। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से, करम से उसके बीचों बीच एक चश्मा जारी किया जो ज़मज़म कहलाता है। इस सफ़ा व मरवा के तज़किरे के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बंदो याद रखो तुम्हारा परवरदिगार तन्हे तन्हा एक है, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, लिहाजा उसी एक परवरदिगार की इबादत हो। और ये इरशाद फरमाया कि इबादत में जहाँ नमाज, अल्लाह का ज़िक्र, हज और दीगर मनासिक शामिल हैं, वहीं याद रखो अल्लाह ताला से मोहब्बत करना भी शामिल है। इसीलिए इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और फिर ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया उन चीज़ों को इख्तियार किया जाए और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोका उन चीज़ों से बंदे रुक जाएं। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीज़ों में चंद चीज़ों से बंदों को रोका है, बंदे रुक जाएं। और अल्लाह ताला ने शरीयत में चंद चीज़ों को हराम करार दिया है
बंदे उनसे इज्तनाब करें। और खाने पीने की चीज़ों में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे तज़किरा फरमाया कि हिन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि देखो याद रखो तुम्हारे लिए मुर्दार जानवर हराम हैं, तुम्हारे लिए खून हराम हैं और खिंज़ीर हराम हैं। इसी तरह गैरुल्लाह के नाम पे जो मवेशी ज़िबा किए जाएंगे वो हराम हैं, उनको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने जो दीन को नाजिल किया है उस दीन को इख्तियार करो, और जो लोग दीन के बदले में गुमराही को मोल लेते हैं और हिदायत के मुकाबले में गुमराही को कबूल कर लेते हैं, फरमाया कि बस उनके लिए अल्लाह ताला का एक शदीद अज़ाब तय है। और वो अज़ाब पर क्या बंदे जरी हो गए हैं कि उस अज़ाब को कबूल करने और उस सज़ा से गुज़रने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ज़ालिक बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़, ये वो हकीकतें हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर रहा है। ये वो हक़ाइक़ हैं जो हिदायत का रास्ता है। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब, अब जो अल्लाह की किताब को छोड़ कर अपनी राय को दीन बनाते हैं, अपनी ख्वाहिशात को राह हिदायत समझते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लफ़ी शिक़ाक़िम बईद, दरअसल वो बड़ी शदीद गुमराही में पड़े हुए हैं, और ऐसी गुमराही कि वो कभी हक़ तक नहीं पहुँच सकते। लिहाजा हक़ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है हर इंसान पर कि वह अल्लाह ताला की किताब को फ़ैसला कुन माने, और अल्लाह ताला के अहकाम को जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया उसको फ़ैसला कुन माने, ना कि अपनी अनानियत को, ना कि अपनी राय को। बसूरत दीगर उसकी भी रविश वही हो जाएगी, उसका तरीक़ेकार भी वही हो जाएगा जो बनी इसराइल का हुआ था, और वह गुमराही में पढ़कर अल्लाह की नेमतों से महरूम हो जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाया कुरान मजीद के सवा पारे की तर्जुमा, तलख़ीस व तफ़सीर। अल्लाह मुझको और तमाम आलम के मुसलमानों को कुरान मजीद पर अमल करने और उससे रोशनी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, देखना न भूलें आज शब हरम शरीफ मक्कतुल मुकर्रमा से नमाज इशा और नमाज तरावीह का लाइव टेलीकास्ट। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सनाउल्लाह खान को। अल्लाह हाफ़िज़।